بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک بھر میں انتہائی سختی کے باوجود اور اس کے باوجود کہ سال بھر سے بلکہ اس سے بھی زیادہ طویل عرصے سے پی ٹی آئی کے کارکن دباؤ میں ہیں اور ان کے حلیفوں کے بھی ملک بھر میں مظاہرے تو ہوئے ہیں، اس جوش و خروش اور بھرپور اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں آئے جس کی توقع تھی، لیکن یہ بجائے خود ہر کہیں مظاہروں کا برپا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ تحریک جاری رہے گی، اور عوامی تحریکیں کبھی مرا نہیں کرتی۔ وکلاء کی تحریک میں بعض ایسے مراحل آئے تھے کہ جس میں اخبار نویسوں کی عظیم اکثریت یہ سمجھتی تھی یہ آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ اس وقت چند لوگ ہی تھے ناچیز سمیت جو یہ کہتے تھے کہ عوامی تحریکیں مرا نہیں کرتے ہیں۔ اتنی بڑی سپورٹ کے ساتھ جو بڑھ رہی ہے مسلسل، لوگوں کو مطلب وقتی طور پہ تو کوئی مایوسی کی لہر آ سکتی ہے، لوگ تکان کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، یہ فطری بات ہے۔ پیچھے تو کبھی کبھی خالد بن ولید جیسے سپہ سالار کو بھی ہٹنا پڑتا تھا، تو لیکن یہ ہے کہ وہ جذبے میں کوئی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اور اس کا مظہر صرف یہ نہیں ہے کہ ہر کہیں مظاہرے ہوئے ہیں۔ عبدالقیوم نیازی سابق وزیر اعظم کے جلوس پر مظفر آباد میں حملہ کیا گیا ہے، آنسو گیس بے تحاشا پھینکی گئی اور لاٹھی چارج کیا گیا۔ ثوابی کا جلسہ غیر معمولی طور پر کامیاب رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جنید اکبر کے لیے یہ ٹیسٹ ہوگا، اس ٹیسٹ میں وہ کامیاب رہے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی میں ایک ایسے لیڈر بن کر ابھر رہے ہیں پختونخوا کی حد تک، خاص طور پہ کہ جو کارکنوں کو متحرک کرنے کی غیر معمولی صلاحیت ہے، اور اس میں پارٹی میں دھڑے بندی پیدا کرنے کی کوشش جو حکومت کی طرف سے کی جا رہی تھی اور جس پہ ساری امیدیں وابستہ کی، بہت سی امیدیں وابستہ کی گئی تھی، وہ ناکام ہو گئی ہے۔ صدر زرداری کا دورہ چین ناکام رہا ہے۔ اب وہ درخواست ان سے یہ کی گئی ہے کہ 3.4 بلین ڈالر کا قرضہ جو ری شیڈول کر دیں اور 1.5 بلین ڈالر اور دے دیں۔ اس کا تو میں ابھی نہیں کہہ سکتا، اس کی بھی امید کم ہے، لیکن انہوں نے اپنے لوگ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ عمران خان نے اپنی حکمت عملی میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ مذاکرات کا باب بند کر دیا ہے پی ٹی آئی نے، اور اسپیکر صاحب نے اس کی دعوت دی مگر انہوں نے انکار کر دیا، تو اسپیکر صاحب نے پھسپھسا سا بیان دیا کہ میں تو دعوت دی ہی نہیں، میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ میرے دروازے کھلے ہیں، تو اور دعوت کس طرح دی جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن پر پتن نے جو جامع رپورٹ اپنی الیکشن میں دھاندلی پر جو جاری کی تھی، جو بڑی ہولناک حقائق ہیں اور جس میں اعداد و شمار ہیں، ایسے اعداد و شمار جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس کے سربراہ ملک سے احتیاطاً باہر چلے گئے ہیں، اس پہ بھی بہت ہی بچگانہ سا رد عمل دیا ہے الیکشن کمیشن نے، جس پہ لوگ ہنسیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے جو خط لکھا ہے جو آپ سن ہی چکے ہوں گے، لیکن اس کو دہرانے کی ضرورت ہے، اس سے ایک نئی لہر اٹھ سکتی ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کی تحریک جاری ہے اور جاری رہے گی،
اور بہت سی امیدیں جو ہیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس جلسے کے سلسلے میں حکومت کی طرف سے کچھ احکامات دیے گئے تھے، اور ٹی وی چینل اور اخبارات تو مجبور ہیں احکامات ماننے کے لیے۔ اس کی کچھ تفصیل عرض کرتا ہوں۔ دلچسپ واقعہ جو ہے وہ سول کوٹ لاہور میں پیش آیا، جہاں عالیہ حمزہ کو مدعو کیا تھا وکلاء نے، تو پولیس نے گھیر لیا ان کو گرفتار کرنے کے لیے، مگر یہ کہ وہ جب لوگوں کا دل ہی نہ چاہتا ہو مدد کرنے کے لیے، اور ہر کہیں لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے سب سے مقبول پارٹی کے سربراہ ہیں عمران خان، اور ان کے جو لیڈر ہیں پارٹی کے، ان کے ہر کہیں جہاں کہیں وہ جاتے ہیں انہیں مدد میسر ہوتی ہے، تو ایک موٹر سائیکل پر بیٹھ کر وہ نکل گئیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میری ان سے بات ہوئی، اور انہوں نے بڑی غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان خراب حالات میں ہر کہیں وہ پہنچی ہیں۔ پہلے بھی انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے کارکنوں کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی شیرامالا گیٹ لاہور میں ایک ہفتہ پہلے، مگر وہ کوشش انہوں نے ناکام بنا دی، زچ کر دیا پولیس کو، 3 تھانوں کی پولیس کو۔ دفعہ 144 پورے ملک میں نافذ ہے، یعنی اجازت نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ہے، اور دہشت بھی پیدا کی جاتی ہے۔ ہر کہیں کارکن اور لیڈر گرفتار کیے گئے ہیں اور دھمکیاں دی گئی ہیں انہیں۔ معیشت کی صورتحال یہ بڑی دلچسپ ہے، پورے ملک کے اخبارات میں اشتہار چھپے ہیں کہ جی معیشت بہتر ہو گئی ہے۔ بہتر یہ ہوئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3% شرح ترقی کا امکان ہے، ظاہر کیا ہے بین الاقوامی اداروں نے، اور خود دوسری طرف بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے کہ 15 لاکھ آدمی نکلتے ہیں ہر سال کالجوں اور یونیورسٹیوں سے، اور کوئی جاب انہیں نہیں ملتی ہے۔ اور مہنگائی کہا جا رہا ہے کم ہو گئی ہے۔ حکومت کے ادارہ شماریات کے مطابق صرف میڈیکل کے شعبے میں، طبی سہولتوں کے شعبے میں، صرف ماہ جنوری میں اخراجات میں 15% اضافہ ہوا ہے۔ 2.5 کروڑ بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے، اور ترقی کے کیا دعوے کیے جا رہے ہیں۔ بڑی صنعتوں کی شرح ترقی جو ہے وہ مائنس ہے، اور وہ جو چھوٹی صنعتیں ہیں جس کا کوئی باقاعدہ ڈیٹا نہیں ہوتا، اس میں مبالغہ کر کے تو آپ 3% چھوڑ کے 10% دکھا دیں، لیکن وہ تو دنیا بھر کے ادارے اس کو مانیٹر کرتے ہیں۔ زراعت جو ہے وہ تو اس کو تباہ کر دیا گیا، بالکل اس کی کئی دفعہ وضاحت کر چکے ہیں۔ گندم کی تو حالت یہ ہے کہ کاٹ کے گندم جانوروں کو کھلائی جا رہی ہے، ابل تو وہی کم گئی ہے، اس کا بڑا بحران پیدا ہونے والا ہے۔ گنے کی صورتحال بھی یہی ہے، مکئی کی بھی یہی ہے، چاول کو تو تباہ کر دیا سرکاری اداروں نے، کہ جو ایکسپورٹ کیے گئے وہ واپس آ گئے اس میں سے کچھ۔ فی الجملہ دوسری طرف سرکاری افسروں کی برآت میں بہت اضافہ کیا جا رہا ہے، روپیہ اس بے دردی کے ساتھ ضائع کیا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یعنی 13,000 اسکول دے دیے پرائیویٹ سیکٹر کو، اس میں جو کچھ پیسے بچا لیے، گندم نہیں خریدنی وہ بچا لیے اور بچا لیے، مگر یہ ہے کہ بجلی کمپنیوں کے مالکان کو جو ہے وہ ادائیگیاں جاری ہیں، اس میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے، اور بڑی خوشخبری سنائی گئی۔ پنجاب سیکریٹریٹ جو ہے، جو رنجیت سنگھ نے تعمیر کیا تھا اور بہت وسیع و عریض تھا، اس میں عمارتیں گرائی جا رہی ہیں اور بنائی جا رہی ہیں۔ کمشنر آفس کو اس میں شامل کر لیا گیا، فوارے اس میں لگائے جا رہے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مختصراً یہ کہ جو آزادی ہمیں ملی تھی 1988 میں جب غلام اسحاق خان صدر بنے، تو انہوں نے پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس منسوخ کر دیا تھا۔ پھر اس سے بڑا واقعہ، پھر حالات ایسے رہے دو پارٹیوں کی کشمکش میں کہ پریس کو آزادی دینا ضروری تھا، یہ خود اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں تھا۔ تو اس کے بعد بڑا واقعہ جو ہوا کہ پرائیویٹ چینل جو ہے نہ صرف وہ کھلے بلکہ انہیں کافی آزادی دی گئی۔ جنرل مشرف بڑے کانفیڈنٹ تھے اپنے ساری حماقتوں اور غلطیوں کے باوجود۔ اب سوشل میڈیا پہ یہ الغار ہے، پیکا کا قانون آیا ہے، عدلیہ پہ بھی ویسے ہی الغار ہے۔ 26ویں ترمیم جو ہے وہ اس کے لیے ارکان اسمبلی کو ہراساں کیا گیا، اغوا کیا گیا۔ ایک غیر نمائندہ اسمبلی ہے، جعلی اسمبلی ہے، تو جعلی اسمبلی کیا، اس کی ترمیم کیا؟ اور لیکن یہ کہ ججوں میں سے کچھ آپ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ڈٹ گئے ہیں اور وہ اس صورتحال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو دباؤ وہاں بھی برقرار رہے گا۔ عمران خان اس صورتحال میں نے آپ سے عرض کیا کہ انہیں اپنی حکمت عملی تبدیل کیا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ تبدیلی کیا ہے۔ چلیے میں اس پہ بات کیے لیتا ہوں۔
دیکھیے وہ ایک تو انہوں نے پنجاب میں پارٹی کی لیڈرشپ تبدیل کی ہے، علی حمزہ کو ذمہ داری سمجھی ہے، جنید اکبر کو ذمہ داری دی ہے۔ جنید اکبر نے ساری مایوسی دور کر دی ہے جو پیدا ہونے کا امکان تھا وہاں۔ لوگ تھے تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہی، مگر یہ کہ دھڑے بندی کی جا رہی تھی، لوگ آپس میں لڑ بھی رہے تھے، حکومت اس میں انہیں انکریج بھی کرتی تھی، اس پہ اپنے ایجنٹ بھی داخل کر دیے تھے۔ لیکن وہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان میں جذباتی توازن ہے اور وہ غلط بیانی سے بالکل گریز کرتے ہیں، ٹھوس سنجیدہ پختہ بات کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سے انہوں نے مصالحت کر لی، حالانکہ اس سے پہلے ان کی تو باہم ملنا جلنا بھی نہیں تھا، ناراضی تھی، اور اس ناراضی کو ان دونوں نے دور کیا، یہ اہم بات ہے۔ ایک تیسری جگہ ان کی ملاقات ہوئی، آج علی امین گنڈا پور بڑا جلوس لے کر آئے۔ دوسری طرف ایک تو یہ، اور پارٹی میں اور تبدیلیاں ہوں گی، میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کراچی میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی اور نچلی سطح پہ کچھ تبدیلیاں ہوں گی، اور عمران خان صاحب نے ذہنی طور پر یہ تسلیم کر لیا ہے کہ انہیں کچھ عرصہ اپوزیشن میں رہنا پڑے گا اور یہ عرصہ طویل ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کے لیے ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ اپوزیشن کا متحدہ محاذ بنایا جائے۔ صاحبزادہ حامد رضا کا سنی تحریک تو پہلے ان کے ساتھ مجلس وحدت المسلمین جو بہت منظم ہے، اور کسی بھی وقت وہ ایجیٹیشن کے لیے ان کے لوگ جو ہیں ضرورت پڑے تو باہر آ سکتے ہیں، اور ان کی تائید بہت خوش دلانہ ہے صاحبزادہ حامد رضا کی بھی۔ مولانا فضل الرحمان سے اتحاد ممکن ہے، مولانا فضل الرحمان کے لیے کی سیاست اب پھل پھول ہی نہیں سکتی اپوزیشن میں رہے بغیر، یہ سسٹم میں ان کے لیے گنجائش نہیں نکالی گئی اور انہیں دھوکہ دیا گیا، اور اب جب ان کا اتحاد ہوگا نہ مولانا فضل الرحمان پہ کوئی انگلی اٹھائے گا نہ عمران خان پہ کوئی انگلی اٹھائے گا، اس لیے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ صورتحال کتنی خراب ہے۔ بہت سی امیدیں عمران خان کی وابستہ ہیں پی ٹی آئی کی، اور ظاہر ہے پاکستانی عوام کے بھی، جنہیں بتا دیا گیا کہ آئین کوئی چیز نہیں ہے اور عدالتیں کوئی چیز نہیں ہیں، اور پولیس کے ذریعے انہیں کنٹرول کیا جائے گا، اور عدالتوں سے کسی کو انصاف نہیں ملے گا۔ 10 سال کا منصوبہ ہے، جیسے وہ ڈونلڈ ٹرمپ خواب دیکھ رہے ہیں، اس پہ بھی عرض کرتا ہوں۔ تو سمندر پار پاکستانی جو ہیں انہوں نے بغیر معمولی تحرک کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک دیکھتے ہی دیکھتے سال ڈیڑھ سال میں ایک بڑی لابی وہاں وجود میں آ گئی ہے، اور وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ جو ولسن نے جو خط لکھا ہے، حالانکہ وہ عمران خان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہیں، وہ امریکیوں کے سوچنے کا انداز یہی ہوتا ہے کہ امریکی مفادات کے خلاف کسی کو بات نہیں کرنی، ان کا روس کا دورہ اور چین کی طرف مائل ہونا، وہ ذرا اصل میں آزاد خارجہ پالیسی جو ہے، تو وہ ان کا خط جو ہے یہی ظاہر کرتا ہے۔ وہ تو مطالبہ تو کیا انہوں نے ان کے عمران خان کی رہائی کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی طرف متوجہ نہیں ہے، اور یہ بات قابل فہم ہے، انہوں نے خود کو ایک دلدل میں پھنسا لیا ہے۔ غزہ کو خالی کرایا جائے گا، اور وہاں پہ ان کے جو داماد ہیں وہ بہت شاندار تعمیرات کریں گے، اس کو ایک تفریحی مقام بنائیں گے، بڑا خوبصورت جگہ۔ اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمام عوامل اس کے خلاف ہیں، نہ مصر انہیں قبول کرے گا نہ وہ مصر جانا چاہیں گے۔ اردن میں پہلے ہی 60% فلسطینی ہیں، اور وہ یہ اس ٹربل کو انوائٹ نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ چھوڑیں گے نہیں کسی قیمت پر بھی۔ اب گھسیٹ کر تو ایک آدمی کو نہیں لے جایا جا سکتا، ان کی کمٹمنٹ بہت بڑی ہے۔ کینیڈا کو ریاست بنانا چاہتے ہیں، اس پہ خلاف کینیڈا میں بڑی تحریک کھڑی ہوئی ہے، اور کینیڈا کو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ چین نے فری ٹریڈ کے آفر دے دیا ہے، اور وہ اس کے عقب میں جا کے بیٹھ گیا ہے۔ برازیل جو ہے وہ جو اتحاد ہے اس میں شامل ہو گیا ہے، روس اور چین کا، ایران تو اس میں پہلے ہی شامل ہے۔ جو انہوں نے انٹرنیشنل وہ جو کورٹ آف جسٹس ہے اس نے نیتن یاہو کے وارنٹ نکالے تھے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی، اس پہ 80 ممالک نے اس عدالت کے حق میں بیان دیا، اور بھی لوگ بیان دیں گے۔ تو وہ فی الحال اس طرح متوجہ نہیں ہے، لیکن وہ بہرحال متوجہ ہوں گے، اگرچہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس کا نام،
سب سے اہم بات یہ ہے کہ مقامی طور پر کوئی تحریک اٹھے گی. وہ جب افغانستان میں روسی آ گئے تو کسی نے ضیاء الحق سے پوچھا، مرحوم ضیاء الاسلام انصاری نے، کہ کچھ بن پائے گا؟ انہوں نے کہا اگر ہم کچھ کر لیں گے تو دنیا بھی ہماری مدد کو آئے گی. فوراً صدر ارشاد اس وقت ہے، ان کا ٹیلی فون آیا بنگلہ دیش سے، اور وہ سلسلہ، اور آخر میں 122 اقوام پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی. تو وہ انحصار تو اسی پہ ہے. جلسہ بہت شاندار رہا ہے سوابی کا، اور اس کی تفصیلات ابھی آئیں گی. وہ اخبارات سے کہہ دیا گیا تھا، اور ٹیلی ویژن سے خاص طور چینل سے، کہ براہ راست تو نشریات اس کی دکھائی نہیں جائیں گی. وہ تو خیر ایکسپیکٹڈ ہی تھا. بعد میں بھی صرف بیرسٹر گوہر اور ایک آدھ لیڈر، پہلے تو کہا گیا صرف بیرسٹر گوہر کی تقریر بعد میں سنائی جائے، اور یہ خواب بھی دیکھا جاتا رہا کہ بیرسٹر گوہر کو قائل کیا جائے، اور پارٹی وہ ہتھیال ہیں، نہ وہ خود ایسا کرنا چاہیں گے، نہ اس کے لیے حالات ذرہ برابر بھی سازگار ہیں. اور اسے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، بہت تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ دھرنے کی انہوں نے اشارہ کیا کہ دھرنے کی یا اسلام آباد کی طرف مارچ کی تیاری کریں گے تو اس دفعہ ہم گولیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں گے. یہ بڑا اہم فقرہ ہے، معنی خیز. محسن نقوی کے بارے میں انہوں نے کہا، آپ کو شرم آنی چاہیے جو آپ نے یہ کہا کہ اب اگر احتجاج ہوا تو 26 نومبر کو دہرایا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا، جو لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے کارکن تھک گئے ہیں، اس کا جواب یہ جلسہ ہے. دیکھیے ساری خرابی کی جڑ کیا ہے. اس پہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آیا. آپ نے فرمایا ساری خرابیوں کی بنیاد دنیا کی محبت ہے. یہ جو اقتدار کی محبت میں پاگل پن ہے، ضد ہے، وہ تو بر صغیر کے مزاج میں ہے. اقتدار کی حرص تو خیر ہر کہیں ہے، دنیا میں اس کے اندر ایک سلیقہ مندی پیدا کر لی گئی ہے. تو 8 فروری کو جو دھاندلی ہوئی ہے اس میں دیکھیے نا، یعنی جو رپورٹ ہے وہ اتنی طویل ہے کہ وہ ایک ویلاگ میں پڑھ کر نہیں سنائی جا سکتی، کہ 8 فروری کو دھاندلی ہوئی ہے، اور ستمبر تک نتائج میں رد و عمل جاری رہا ہے. لاہور کے بعض حلقوں میں 100% سے زیادہ پولنگ ہوئی ہے. ویسے جو پولنگ ہے وہ تو تھی 40%، بعض اوورال 80% دکھائی گئی. اس میں لطیفہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے ووٹ 80% ہیں، صوبائی اسمبلی کے 40% ہیں. جیسے اپنا شہباز شریف کے، نواز شریف کے، اور ان کے جو قریبی ہیں ان کے، لاہور میں خاص طور پہ، لیکن بہت سے پولنگ اسٹیشنوں پر. رپورٹ کہتی ہے کہ 163 نئے حربے اختیار کیے گئے. اب وہ حربوں کی تفصیل تو اس میں نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ وہ آپ کو معلوم ہی ہے، کاغذات داخل کرنے نہیں دیے گئے، کیمپ لگانے نہیں دیے گئے، کمپین چلانے نہیں دی گئی، انتخابی نشان واپس لے لیا گیا. ملتے جلتے جو ان کو پھر نشان دیے گئے، آزاد امیدواروں کو ان سے ملتے جلتے نشانات دیے گئے. اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے ووٹر نہیں نکلیں گے، مگر وہ تو ایسے نکلے کہ انہوں نے یعنی تاریخی رقم کر دی. حلقہ بندیاں جو ہے وہ نون لیگ کی مرضی کے مطابق کی گئیں، اور وہاں پیپلز پارٹی کے مرضی کے مطابق. الیکشن سے پہلے 2 مقدمات میں عمران خان کو 14 سال کی سزا دے دی گئی. امیدواروں کو الیکشن آفس تک قائم کرنے نہیں دیے گئے. پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ اچانک بدل دیے گئے، اور پولنگ جان بوجھ کر سست رکھی گئی. اور 5 بجے کے بعد جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ 5 بجے کے بعد بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں، انہیں ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا، جب اندازہ ہو گیا کہ نتائج کیا ہوں گے. الیکشن کے نتائج اگلی صبح 10 بجے تک جاری کرنے تھے، مگر وہ بہت تاخیر سے جاری کیے گئے. اور فارم 45 جو ہے ان میں تبدیلیاں کی گئیں، ہند سے بدلے گئے. بہت سے کاغذات فارم 45 ایسے ہیں جن پہ دستخط ہی نہیں ہیں امیدواروں کے. بعض فارم تو اپلوڈ کرنے کے بعد انہوں نے ہٹا دیے اور پھر دوبارہ اپلوڈ کیے تبدیلیاں کر کے. 26ویں آئینی ترمیم کے لیے آپ سے عرض کیا ہے کہ ارکان اسمبلی کو اغوا کیا گیا، ہراساں کیا گیا. سوشل میڈیا کی زبان بندی کرنے کی کوشش کی گئی پیکا ایکٹ کے ذریعے. مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی احکامات کو نظر انداز کریں. اب بھی خواتین کی مخصوص نشستیں
جو ہیں وہ اقلیتوں کی، ان پہ عمل نہیں ہوا. اس سے پہلے الیکشن کا جو حکم دیا تھا عدالت نے اس پہ بھی عمل نہیں ہوا پنجاب اور بلوچستان، پنجاب اور پختونخوا میں. 90% الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم نے تو فارم 45 اور 46 اور 47 منوان جاری کیے اور یہ ملکی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کیا. اور الیکشن ٹریبونل شکایات کا جائزہ لے رہا ہے. 90% شکایات پہ تو کام کا آغاز ہی نہیں ہوا. مرضی کے جج لگائے گئے، اس میں ریٹائرڈ جج شامل کیے گئے، سماعت ہوئی نہیں. 90% جگہ پہ تو آغاز ہی نہیں ہوا. تو وہ کیا ہے؟ عجیب مسخرہ پن ہے. کے پی اسمبلی میں اب تک سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے. تو یہ جناب صورتحال ہے. تو عمران خان صاحب کا بیان اس صورتحال میں اہم ہے. اس پس منظر میں نے سارا پس منظر اس لیے بیان کیا ہے کہ اس میں آپ عمران خان صاحب کے بیان کو سمجھ سکیں. اور یہ میں آپ سے ایک بار پھر عرض کرتا ہوں، ایک دن اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں سے تنگ آ جائے گی جن پر اتنے سنگین الزامات ہیں اور درست الزامات ہیں اس کے کرپشن کے، اور ان کو اٹھا کے پھینکے گی. اس سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنا دیتے ہیں. یعنی وہ ناانصافی تو وہ بھی ہوتی، لیکن یہ لوگ تو کچھ ڈیلیور کر ہی نہیں سکتے. تو دباؤ برقرار رکھا ہوا ہے خان صاحب نے. یہ ان کا دوسرا خط ہے. میں نے ملک و قوم کی بہتری کے لیے نیک نیتی سے آپ کے نام خط لکھا، چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کے نام ہے، تاکہ فوج اور عوام کے درمیان دن بدن بڑھتی ہوئی خلیج کو کم کیا جا سکے. مگر اس کا جواب غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ داری سے دیا گیا. میں پاکستان کا سابق وزیر اعظم اور ملک کا سب سے مقبول اور سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں. میں نے اپنی ساری زندگی عالمی سطح پر ملک و قوم کا نام روشن کرنے میں صرف کی ہے. 1970 سے اب تک 55 سال، میری زندگی کے 55 سال اس پہ صرف ہوئے ہیں. یہ میری جو سیاست کے بارے میں نے کہا، یہ میری 30 سال کی کمائی ہے اور میری پبلک لائف سب کے سامنے ہے. میرا جینا اور مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. مجھے صرف اور صرف اپنی فوج کے تاثر اور عوام اور فوج کے دوران بڑھتی خلیج کے ممکنہ مضبرات کی فکر ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ خط لکھا تھا. میں نے جن 6 نکات کی نشاندہی کی ان پر 90% عوام، اگر عوامی رائے لی جائے تو ان کی تائید کریں گے. 90% عوام. ایجنسیز کے ذریعے پری پول دھاندلی اور الیکشن کے نتائج تبدیل کر کے عدلی حکومت قائم کرنا، عدلیہ پر قبضے کے لیے پارلیمنٹ سے گن پوائنٹ پر 26ویں آئینی ترمیم منظور کرانا اور پاکٹ ججز بھرتی کرنا، ظلم و جبر کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو بند کرنے کے لیے پیکا جیسے کالے قوانین کا اطلاق، سیاسی عدم استحکام اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی ریچھ ڈال کر ملک کی معیشت کو تباہی، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو مسلسل ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنانا اور تمام ریاستی اداروں کو اپنے فرائض چھوڑ کر سیاسی انجینئرنگ اور سیاسی انتقام میں شامل کرنا، صرف عوامی جذبات کو مجروح کرنا ہی نہیں ہے بلکہ عوام اور فوج میں خلیج کو مسلسل بڑھانے کا باعث ہے. فوج ملک کا اہم ادارہ ہے، مگر اس میں بیٹھی چند کالی بھیڑیں پورے ادارے کا، معاف کیجیے گا یہ ذرا چند کالی بھیڑیں پورے ادارے کا یہ فوج ملک کا ایک اہم ادارہ ہے، مگر اس میں بیٹھی چند کالی بھیڑیں پورے ادارے کا نقصان کر رہی ہیں. ایسا ہی ایک شخص اڈیالہ جیل میں بیٹھا کرنل بھی ہے جو جیل کے سٹاف کو کنٹرول کرتے ہوئے نہ صرف آئین، قانون اور جیل مینول کی دھجیاں بھی کھیر رہا ہے بلکہ انسانی حقوق کو بھی پامال کر رہا ہے. وہ عدالتی احکامات کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے
ایسے عمل کرتا ہے جیسے قابض فوج کرتی ہے۔ یہاں ڈیالہ جیل کے فرض شناس سپرنٹنڈنٹ اکرم صاحب کو اغوا کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ وہ قانون کی پاسداری کرتے تھے اور جیل قوانین پر عمل درآمد کرتے تھے۔ اب بھی اپنے کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ بنیادی انسانی حقوق پامال کرتے ہوئے مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے ایک کرنل کی ماتحت جیل انتظامیہ نے مجھ پر ظلم کیا۔ مجھے موت کی چکی میں رکھا گیا، 20 دن تک مکمل لاک اپ میں رکھا گیا جہاں سورج کی روشنی تک نہیں پہنچتی تھی۔ 5 روز تک میرے سیل کی بجلی بند رکھی گئی اور میں مکمل اندھیرے میں رہا۔ میرا ورزش کا سامان اور ٹی وی تک لے لیا گیا اور مجھ تک اخبار بھی پہنچنے دے گئے۔ جب چاہتے ہیں کتابیں تک روک لیتے ہیں۔ 20 دنوں کے لیے 40 لاک اپ میں رکھا گیا۔ میرے بیٹوں سے پچھلے 6 ماہ سے صرف 3 مرتبہ میری بات کرائی گئی۔ اس معاملے میں بھی عدالت کا حکم نہ مانتے ہوئے مجھے بچوں سے بات کرنے نہیں دی جاتی جو میرا بنیادی اور قانونی حق ہے۔ میری جماعت کے افراد دور دراز علاقوں سے مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں مگر ان کو بھی عدالتی احکامات کے باوجود اجازت نہیں ملتی۔ پچھلے 6 ماہ میں گنتی کے چند افراد کو ہی مجھ سے ملنے دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود میری اہلیہ سے میری ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ میری اہلیہ کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا۔ گن پوائنٹ پر کرائی گئی 26 آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتی نظام پر قبضے اور کورٹ پیکنگ کا مقصد انسانی حقوق کی پامالی اور انتخابی فراڈ کی پردپوشی اور میرے خلاف مقدمات میں من پسند فیصلوں کے لیے پاکٹ ججز بھرتی کرنا ہے تاکہ عدلیہ میں کوئی شفاف فیصلے کرنے والا نہ ہو۔ میرے سارے کیسز کے فیصلے دباؤ کے ذریعے کرائے جا رہے ہیں۔ مجھے غیر قانونی طور پر 4 سزائیں دلوائیں گئی۔ میرے خلاف فیصلہ دینے کے لیے جج صاحبان پر دباؤ تھا۔ ایک جج کا پریشر 5 مرتبہ ہائی ہوا اور اسے جیل ہسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ اس جج نے میرے وکیل کو بتایا کہ انہیں اور ان کی اہلیہ کو سزا دینے کے لیے اوپر سے شدید دباؤ ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کو ہمارے نہتے جمہوریت پسند کارکنان پر ظلم تشدد کی انتہا کر دی گئی۔ پرامن شہریوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں۔ سیاسی انتقام کی آڑ میں 3 سالوں میں لاکھوں شہریوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ ہمارے 20,000 سے زیادہ ورکرز اور سپورٹرز کو گرفتار کیا گیا اور سینکڑوں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہزاروں بے گناہ لوگوں کو کئی ماہ جھوٹے کیسز میں جیلوں میں رکھا گیا۔ ایجنسیوں کے دباؤ پر ہمارے 2,000 سے زائد ورکر، سپورٹرز اور پارٹی لیڈر کی ضمانت کی درخواستیں اب تک ہائی کورٹ کے ججز نے التوا میں رکھ چھوڑی ہیں۔ جیسا سلوک پچھلے 3 سال سے ہماری خواتین کے ساتھ کیا گیا وہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی سیاستدانوں کی گھریلو خواتین کو اس طرح نشانہ نہیں بنائے گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری اخلاقیات کس قدر پستی پر ہیں۔ بزرگ خواتین اور جوان بچوں کو جیلوں میں رکھا گیا۔ میری اہلیہ 75 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور میری بہنوں کو جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہیں سمیت سینکڑوں خواتین کو بے جا پابند سلاسل رکھا گیا اور ان کا احترام ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ ہمارے دین کا حکم تو یہ ہے کہ جنگی حالات میں بھی دشمن کی عورتوں اور بچوں سے بھی بدسلوکی نہ کی جائے اور یہاں اپنی ہم وطن ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ سب ہماری روایات کے منافی ہے اور اس کی وجہ سے عوام میں فوج کے خلاف نفرت بڑھ گئی ہے۔ جس کا سدباب بر وقت ہو جائے تو یہ فوج اور ملک دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ چند افراد کی خواہشات پر عوامی مینڈیٹ کی توہین کر کے ایسے سیاسی عدم استحکام کی بنیاد رکھی گئی جس کی بدولت معیشت کا برا حال ہے اور سرمایہ کار اور ہنرمند افراد مجبور ہو گئے ہیں کہ پاکستان چھوڑ دیں۔ ہمارے فوجی پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ بڑا اہم پیراگراف ہے۔ ہمارے فوجی پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہو، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں اور ان غیر قانونی اقدامات کی وجہ سے عوام میں فوج کی بدنامی بڑھ رہی ہے۔ یہ سب فوج کے حلف کی خلاف ورزی ہے۔ کسی بھی ملک میں فوج کے شہریوں کے ساتھ فوج ایسا سلوک نہیں کرتے، بلکہ ایسا سلوک تو قابض فوجیں کرتی ہیں جو خود کو ہر آئین اور قانون سے بالا تر سمجھتی ہیں۔ ملک کے استحکام اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج کم ہو، اور اس بڑھتی ہوئی خلیج کو کم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنے متعین کردہ ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، ورنہ یہی بڑھتی ہوئی خلیج قومی سلامتی کی اصلاح میں فالٹ لائنز بن جائیں گی۔
شاہ محمود قریشی کی شاہزادی کو گرفتار کر لیا گیا تھا، کچھ اور گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، اور ان کے خلاف ابھی خبر آئی ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مہربانو قریشی کے خلاف، اور جو تھانہ مخدوم رشید میں اور 8 افراد بھی ہیں، ان کے اپنا کے خلاف جاوید ہاشمی کے داماد کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ اب اس کی تازہ اطلاع نہیں ہے کہ کیا مقدمہ درج ہوا، کہاں درج ہوا، کتنا ہوا۔ بہت سی گرفتاریاں ہوئے ہیں، پہلے سے ہراساں کیا جا رہا تھا، لیکن وہی بات عوامی تحریکیں مرا نہیں کرتی، کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو خواب ہے اس کو تحلیل کرنے کا، یہ تو دیکھیے کہتے ہیں جی کہ لوگ بہت سی قرآن کی آیات کا حوالہ دیتے، حیرت ہوتی ہے۔ طالبان بھی دیتے ہیں، جو پاکستانی طالبان ہے قتل و غارت کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کے دل دشت میں پڑے ہوئے پر کی مانند ہیں، ہوا جنہیں الٹاتی پلٹاتی ہے، اور لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ جب ایک آدمی کو مقبولیت عطا کر دی جاتی ہے تو اس کو جبر کے ذریعے ختم نہیں کیا، کسی طرح بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ نواز شریف، شہباز شریف بیچارے تو یہ 1980 اور 90 کی سیاست کر رہے ہیں، انہیں تو اندازہ ہی نہیں ہے بدلی ہوئی دنیا کا۔ انہیں بدلی ہوئی دنیا کا ادراک ہوتا تو یہ 1980 کے عشرے میں پلاننگ شروع کرتے، 1990 میں کم از کم۔ آج ہماری 60 بلین 70 بلین ڈالر کی آئی ٹی کی وہ ہوتی برآمدات ہوتی، اور یہاں حال یہ ہے کہ بچے اسکولوں میں ہی نہیں جا رہے۔ تو یہ جو بدلتی ہوئی معیشت کے تقاضے ہیں، یہ تو جدید مشینیں چلا ہی نہیں سکیں گے، یہ تو کسی کام کے قابل ہی نہیں ہوں گے۔ جتنی جلدی ممکن ہو ان لوگوں سے اس ملک کو نجات دلانی چاہیے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور یہ اپنا کنسنس، ایک منیمم کنسنسس چاہیے ہوتا ہے قوموں کو زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کے لیے۔ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ملک، معیشت بھی تباہ ہوگی، سوشل فیبرک بھی تباہ ہوتا جائے گا، مایوسی بھی بڑھتی جائے گی، فوج عوام میں خلیج بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ جب دنیا بدل رہی تھی، جدید معیشتیں تعمیر ہو رہی تھیں، ویتنام میں، ملائیشیا میں، انڈیا میں، ترکی میں، تو ہمارے یہاں لشکر طیبہ اور جیش محمد اور لشکر جنگی اور وغیرہ وغیرہ، یہ فرقہ وارانہ گروہ جو سرگرم تھے، آج ہم اس کے نتائج بھگت رہے ہیں، اور آج جو کچھ کر رہے ہیں آنے والے کل میں اس کے نتائج بھگتیں گے۔ ملک اتنی بے رحمی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔